حکایات رومی سے ایک اور قصہ، بیوقوف ہم سفر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بیوقوف نے کہا کہ یا حضرت، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دے جس سے میری دنیا بہتر ہو جائے، اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہے، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہے۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑی بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بن سکتا، اور نہ پھر اژدہے کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار رموز نہیں بتانا چاہتے تو صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجیے۔ راستے میں گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو عرض کرنے لگا، یا حضرت، ان پر دم کر کے پھونکے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئی۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شیر نے عرض کیا، یا حضرت، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا، ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیائے آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہیں تھا۔ درس حیا۔ بیوقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے۔ تو عزیز دوستو، اس قصے سے ایک بڑی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنے بچوں کو یہ کہانی ضرور سنایا کریں تاکہ ان کے دلوں میں پیغمبروں کے لیے عزت، احترام اور ادب بڑھ جائے۔ شکریہ۔